السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام آداب اختلاف کورس کا آج تیسرا دن ہے۔ آج ہم تیسرا لیکچر پڑھیں گے۔ کل ہم نے وجوہات اختلاف کو ذکر کرنا شروع کیا تھا اور آج بھی اسے ہی کنٹینیو کریں گے۔ کل ہم نے پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آنے کی ممانعت کو ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ایک مشکوٰۃ شریف کی حدیث ذکر کی جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں اور بعض سے قوی ہیں اور ہر ایک کے لیے نور ہے۔ اپنے اختلاف میں وہ جس موقف پر ہیں ان میں سے جو کسی کو یعنی بعد میں آنے والا اختیار کرے گا میرے نزدیک وہ ہدایت پر ہے۔ اور پھر ہم نے عرض کیا کہ یہ اختلاف کے رحمت ہونے کی یہ حدیث ایک سند کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت جو مروی تھی وہ ذکر کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا گیا، اور اس میں غصہ اور اس میں جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ غصہ اور رضامندی دونوں حالتوں میں انصاف کا کلمہ کہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ذکر کی، جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت فرمانے کا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عیب والا ایک پورا جو ہم نے ذکر کیا بعد میں اسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد ہم نے بخاری و مسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کو ذکر کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے بچنے، حسد اور بغض سے بچنے اور ٹو لگانے سے اور کسی کے عیب تلاش کرنے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت ذکر کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دینے والا مذاق نہ کرو اور وعدہ خلافی نہ کرو۔ آج ہم تیسرے سبق میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو کنٹینیو کریں گے، یہی چیزیں آگے لے کے چلیں گے کہ وہ جو کل ہم نے آخر میں حدیث بیان کی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس میں ایک تو مذاق والی بات تھی، تو اس میں ایک اور چیز پھر میرے ذہن میں آئی کہ اسی طرح ایک بڑھیا آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مسکرانے لگے۔ اس نے پھر سوال کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے بوڑھے جو ہیں وہ جوان کر دیے جائیں گے اور جوان جنت میں جائیں گے، کوئی بھی بوڑھا انسان جنت میں نہیں جائے گا، جوانی کی حالت میں سارے جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائیں اگر میرے بیان کرنے میں کہیں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے۔ اسی طرح مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کسی جگہ تم میں سے 3 آدمی ہوں اور 3 میں سے 2 شخص تیسرے کو چھوڑ کر چپکے باتیں نہ کریں جب تک مجلس میں بہت سے آدمی نہ آ جائیں، اس وجہ سے کہ تیسرے کو رنج ہوگا۔ رنج کیوں ہوگا؟ کہ شاید میرے متعلق کوئی بات کر رہے ہیں یا مجھے اس لائق نہیں سمجھا ہے، کوئی بات اتنی اہم ہے کہ وہ میرے لیول سے زیادہ اونچی ہے، مجھے انہوں نے اس بات میں شریک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یعنی کہ اختلاف کے آداب میں اسلام کے احتیاط کے مزاج کا اندازہ لگائیں کہ اسلام کتنا محتاط ہے اختلاف کے پیدا کرنے والی چیزوں پر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ حضرات نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ لیلۃ القدر کی تعیین اس اختلاف کی سبب سے اٹھا لی گئی تھی، ورنہ لیلۃ القدر کا بتا دیا گیا تھا کہ وہ کس رات کو ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتانے کے لیے حجرے سے باہر تشریف لائے، لیکن وہاں 2 صحابی کسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے، تو اس اختلاف کی وجہ سے لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا لی گئی۔ یہ اتنا جو ہے وہ اختلاف یا اتنی یہ چیزیں جو ہیں
ان میں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ نزاع کی طرف نہ جائیں، یہ نقصان کی طرف نہ جائیں۔ وجوہات اختلاف سے اگر ہم بچنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں 80% اختلاف جو ہمارے خاندانوں میں میاں بیوی میں ہے، یا ہمارے خاندانوں میں ہے، یا سیاسی لیول پہ آپ دیکھ لیں کتنا کچھ ہے، اور مذہبی لیول پہ آپ دیکھ لیں، یعنی کہ میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت اختلاف کے بارود پہ کھڑا ہے۔ آپ 20 سال کی دوستی، 20 سال کے خاندانی تعلقات، اور آپ بھائی سکے بھائی سے آپ مذہبی باتوں کو لے کے لڑا سکتے ہیں، قتل و غارت کرا سکتے ہیں، سیاسی باتوں کو لے کے آپ گھروں کو توڑوا سکتے ہیں، لسانیت پہ آپ توڑوا سکتے ہیں، صوبائیت پہ آپ توڑوا سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہمارے اندر فرسٹریشن اتنی آ گئی ہے کہ ان چیزوں کو لے کے ہم اتنے بے احتیاطے ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو لے کے ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہر تعلق، ہر رشتہ جو اللہ نے ہمارا بنایا ہے ان سب کو چھوڑنے پر تل جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے۔ وجوہات اختلاف ہم ذکر کر رہے ہیں، اور بار بار یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو باتیں ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کامن ہیں، وہ اختلاف چاہے مسلکی لیول پہ ہو، مذہبی لیول پہ ہو، سیاسی لیول پہ ہو، وہ خاندانی لیول پہ ہو، کسی بھی لیول پہ ہو، اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اختلاف کبھی بھی نزاع کا سبب نہیں بنے گا۔ ابھی وجوہات اختلاف میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ کسی بات کو سمجھنے کی فرق کی وجہ سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی ایک بات کو میں ایک طرح سمجھ رہا ہوں اور میرے ساتھ والا اس کو دوسری طرح بات کو سمجھے، تو اس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا، تو یہ بھی وجوہات اختلاف میں سے ہے۔ اس کی ایک مثال ہے ہمارے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو کہا کہ وہ عصر یا مغرب، غالباً ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا صحیح طرح، عصر یا کوئی نماز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ فلاں جگہ پر جا کے ادا کریں۔ تو ابھی وہ وقت راستے میں آ گیا، میرا خیال مغرب کا شاید وقت تھا، تو بعض صحابہ نے وہاں صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس نماز کے وقت تک وہاں پہنچ جائیں، اس لیے ابھی ہم کیونکہ نماز کا وقت نکل رہا ہے، ہم اب یہاں نماز پڑھ لیں گے پھر آگے چلیں گے۔ اور کچھ صحابہ کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز وہاں جا کے ادا کرنی ہے، ہم یہ نماز وہاں جا کے ادا کریں گے۔ یہ معاملہ یہ ہو گیا، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ابھی آپ تصور کریں گے اگر یہی اختلاف پاکستان میں کہیں ہو جاتا اور ماشاءاللہ سے یہ اختلاف کرنے والے ہم ہوتے تو وہاں تو کشتوں کے پشتے لگ جانے تھے۔ اس اختلاف میں نہ کسی نے کسی کی ذاتیات پہ کوئی کیچڑ اچھالا، نہ کسی کی ذات کو رگیدا، نہ کسی کو برا بلا کہا، اور نہ کوئی وہاں چیخ کے بولا جیسے ہم شروع ہو جاتے ہیں، اور نہ کسی ایک گروہ نے جو چیز وہ سمجھا اس کو دوسرے پہ تھوپنے کی کوشش کی۔ تو کتنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا، اسی لیے تو کہا گیا کہ ان کی پیروی کرو۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو انہوں نے مانا، جیسے ایمان وہ لے کے آئے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ نماز انہوں نے پڑھی، ساری چیزوں پہ ہمیں کہا گیا کہ ان کی تقلید کرو، ان کی پیروی کرو۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر وہ اختلاف پاکستان میں ہو جاتا تو آپ تصور کریں کہ ہم لوگوں نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو لے کے ہم نے کیا حال کر دینا تھا پوری قوم کا۔ کبھی کبھی اختلاف جو ہے وہ بات کو سمجھنے میں فرق کی وجہ سے ہو جاتا ہے، اور یہ عموماً ہو جاتا ہے ایسے۔ ابھی اس چیز کو لے کے کسی کی ذات کو رگیدنا یا اس کو وجہ نزاع بنانا یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح بسا اوقات چیزوں کو پرکھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک چیز کو آپ کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہو، میں کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ جمعے کا وقت تھا تو ایک صحابی ہے، انہوں نے
مسجد نبوی کے دروازے کے باہر کھونٹا گاڑ دیا۔ یہ سارے واقعات آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے اور بار بار پڑھے ہوں گے۔ اور گاڑ دیا کہ اور ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے اس کو اکھاڑ دیا۔ ابھی جمعے کے بعد یا نماز کے بعد صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مسجد نبوی کے دروازے کے باہر ایک کھونٹا گاڑ دیا کہ کوئی باہر سے دور سے کوئی صحابی نماز کے لیے آتے تو وہ اپنے جانور کو باندھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تمہیں اجر دے گا، تمہیں نیکی ملی اس پہ۔ تو اس کے بعد دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھونٹا گڑا ہوا تھا تو وہ میں نے اکھاڑ دیا تاکہ کسی آنے والے کو، کسی نمازی کو ٹھڈا نہ لگ جائے، ٹھوکر نہ لگ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں اجر دے۔ صحابہ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے پوچھا بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں کو کہہ دیا کہ اللہ پاک نے تمہیں اجر دیا، کھونٹا گاڑنے والے کو بھی اور اکھاڑنے والے کو بھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے کھونٹا گاڑا اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی باہر سے آئے اور وہ وہاں جانور باندھ لے، اور جس نے اکھاڑا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو دونوں نے نیک کام کیا اور دونوں کو اس پہ اجر ملا۔ کسی بات کو پرکھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اگر ہم کوشش کریں تو وہ وجہ نزاع بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ خیریت کا باعث ہی ہوگا۔ اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ جو بات میں نے سمجھی ہے اور جیسے میں نے سمجھی ہے بس وہی ہے، اور جو بات اگلا بندہ سمجھ رہا ہے اس چیز کو یا اگلا بندہ دیکھ رہا ہے وہ تو ہے ہی غلط۔ ابھی جو میں نے جو کہہ دیا، ابھی جو میری جو رائے آ گئی تو بس بات ختم، پھر دنیا اس کے آگے پیچھے کیوں ہو۔ اور عموماً اختلاف غلط فہمی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ انسان کو کسی سے غلط فہمی ہوتی ہے، کام میں نے کیا نہیں کیا، لیکن وہ جو میرے ساتھ والا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ اس نے یہ کام ایسے کر دیا ہوگا، تو یا میرے اس کام کو لے کے یہ سوچ رہا ہوگا، یا غلط فہمی کی بے شمار صورتیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ارد گرد، اس کی مثالیں ہیں، اور ہر بندہ اس کا شکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں ہر انسان غلط فہمی کا شکار ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ آپ جسے کہہ لیں کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو انڈر ایسٹیمیٹ کری جا رہا ہے۔ غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ اختلاف بھی کوئی وجہ نزاع نہیں ہے، اسے وجہ نزاع ہم بنا دیتے ہیں۔ پھر وجوہات اختلاف میں یہ بھی ہے کہ طبیعت اور مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے نا۔ ایک چیز آپ کو اور طرح اچھی لگتی ہے، دوسرے کو کسی اور طرح اچھی لگ رہی ہے، تو اختلاف تو ہو گیا نا۔ تو یہ اختلاف وجہ نزاع نہیں ہے، آپ دیکھ، لیکن وجہ نزاع ہم بنا لیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے اندر فرسٹریشن ہے کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی نزاع کی حد تک لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم مثال دے لیں، ہم گھروں میں چائے پیتے ہیں عموماً، تو کچھ اس میں پتی زیادہ پیتے ہیں، کچھ چینی کم پیتے ہیں، کچھ چینی زیادہ پتی کم پیتے ہیں۔ تو عموماً اس چیز کو لے کے بھی ہمارے گھروں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور اچھا خاصا اس پہ بھی لیدے ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کی طبیعت کے مختلف ہونے سے اور مزاج کے مختلف، تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی، ہم اپنے ارد گرد سوچیں تو بے شمار چیزیں ہمارے خاندانوں میں، خاص کر کے ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں ان میں یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ طبیعت اور مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ ظاہر ایک عورت ہے، وہ ایک لڑکی ہے، وہ شادی ہو کے آئی، اور ان کے گھر میں جو معاملات ہیں مہمانوں کو ڈیل کرنے کے، یا وہاں کا ماحول مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، تو اس وجہ سے وہ جب ادھر آئے گی اور یہاں کا ماحول اور یہاں کے مزاج ان چیزوں کو لے کے وہ چیزیں مختلف ہوں گی، تو اختلاف تو پیدا ہو گیا اس ماحول میں اور اس ماحول میں۔ تو ابھی اس کی ایڈجسٹمنٹ میں جو ادھر کے لوگ ہیں انہیں بھی چاہیے، اور جو ادھر سے آئے اسے بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ یہ اختلاف کوئی انا کا اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی کسی کو نیچا دکھانے کی جنگ نہیں ہے، اور یہاں کوئی مار کا کفر اسلام کا نہیں ہو رہا، یہ طبیعتوں کا اختلاف ہے، یہ ماحول کا فرق ہے، اور یہ مزاج کا فرق ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں سے کم از کم بھی جو ہمیں مستقل بار بار شکایات آتی ہیں اور دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے اور مسائل کے حل کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ چیزیں مشاہدے میں آئی ہیں کہ یہ بہت ساری چیزیں صرف اور صرف ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں، طبیعت اور مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس میں کسی کا مقصود کسی کو ٹانچ کرانا یا نیچا دکھانا نہیں ہوتا، کسی کی ذات کو رگیدنا نہیں ہوتا،
یہ کوئی مقصود نہیں ہوتے، لیکن ہم بدگمانی کی وجہ سے وہاں تک بات لے جاتے ہیں، اور پھر وہ سلسلہ اللہ نہ کرے بڑے دور تک جاتا ہے، اور ساری زندگی انسان دوسرے کی شکل نہیں دیکھتا، گھر ٹوٹ جاتے ہیں اس بات پہ۔ ہر ایک اور بات، ایک اور چیز سے وجوہات اختلاف میں ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ تخلیق کار انسان جس کو اللہ پاک نے کریٹیوٹی دی ہے، اس کے اندر کچھ کرنے کا کچھ اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، وہ پہلے سے موجود سانچوں میں نہیں ڈلتا، وہ پہلے سے موجود جو انسانی سانچے ہیں ان سے ہٹ کر اپنے لیے الگ سے سانچہ بناتا ہے، اپنے لیے زندگی کا الگ سے فریم بناتا ہے۔ تو اختلاف تو ہو گیا کہ جو رسم و رواج یا جو سلسلہ جو یہ چیزیں چل رہی ہیں، کوئی بندہ جب اس سے ہٹ کر کرے گا تو باقیوں کو تو برا لگے گا، باقی تو اس چیز کو فیل کریں گے، یہ تو ہوگا۔ تو لیکن اس چیز کو اس حد تک رکھنا چاہیے، اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جی ہماری روایات کو رگیدا جا رہا ہے، اور اس میں اس چیز کو لے کے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارا ایک ترتیب ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کچھ نیا کرنے جا رہا ہے، وہ اس بندے کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دیا ہے کہ وہ کچھ ہٹ کر کرے، اور اس کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دیا ہے کہ وہ یہ جو موجودہ فریم ہے، یہ فریم اسے چھوٹا لگ رہا ہے، وہ زیادہ کچھ بڑے فارمیٹ میں جانا چاہ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی ٹانگیں کھینچیں، بجائے اس کے کہ ہم اسے لعنت ملامت کریں، بجائے اس کے کہ ہم اس کی صلاحیتوں کو مار دیں، ہمیں چاہیے، ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اس کے معاون اور مددگار ہوں، تاکہ وہ کچھ قوم کو، معاشرے کو کچھ نیا دے سکے۔ اسی طرح وجوہات اختلاف میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم جو ہمارا مخاطب ہے، ہم کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یا کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، تو وہ چاہے میاں بیوی ہیں یا وہ کوئی معلم ہے اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا ہے، یا کوئی معاشرے کا کوئی بڑا ہے بچوں کو سمجھا رہا ہے، یا کوئی چھوٹا ہے اپنے کسی بڑے کو بات بتا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اگلے بندے کے مزاج اور ذہنیت کو مد نظر رکھ کے الفاظ کا چناؤ کرے، گفتگو کا سلیقہ دیکھے، اور گفتگو کو اس ڈھنگ سے کرے کہ اگلے بندے کا ذہن کا لیول کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو والدین اور بچوں میں ایک گیپ آ گیا ہوا ہے، جسے ہم جنریشن گیپ کہتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مزاج کو، ایک دوسرے کی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کی مزاج اور ذہنیت کو مد نظر رکھیں، اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کے تحت ان کو مد نظر رکھیں، تو کبھی بھی یہ چیز اختلاف اور دوری کا سبب نہ بنے۔ اللہ یہ چیزیں ذکر کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اتفاق اور اجتماعیت کی برکات اور ثمرات اور فوائد بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وجوہات اختلاف بھی چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔